Hi, this is Kamal Tiwana. Welcome to my podcast. आज हमारे पास स्टूडियो में मेहमान हैं प्रोफेसर मुक़द्दस सादात. शी इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. हमने इनसे रीसेंट अपनी एपिसोड में ये डिस्कस किया था कि हम इनसे नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, कि एक्चुअली पर्सनालिटी होती क्या है. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक, आप बताएं. हमने आपसे पूछना था कि एक्चुअल में व्हाट इज़ पर्सनालिटी, व्हाट इज़ ह्यूमन पर्सनालिटी. पर्सनालिटी को हम इस तरह से देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मैं लेम लैंग्वेज में यूज़ करूँ वर्ड्स को, कि हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और थिंकिंग, बिहेवियर, ये सब मिला के जो उनसे ना वो पर्सनालिटी बनती है. अब पर्सनालिटी वेरी कर रही होती है एक पर्सन की दूसरे पर्सन से, और यही ही यूनिकनेस का एक वे होता है कि हम कैसे थिंकिंग को यूटिलाइज़ करें, उसके इनसाइट क्या है, परसेप्शन क्या है, फिर हम एक्सप्रेशन किस तरह से दे रहे हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को. तो यही पर्सनालिटी, सब कुछ मिलके हमारी पर्सनालिटी बनाती है. अच्छा, एक्चुअली में पर्सनालिटी स्टार्ट बनना किस एज में स्टार्ट होती है? पर्सनालिटी बनना स्टार्ट हो जाती है फीडिंग प्रोसेस से. न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो फीड करना स्टार्ट करता है, वहाँ से ही पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है. हम इस चीज़ को कभी भी वैल्यू नहीं देते कि अगर मदर एग्रेसिवली फीड करवा रही है तो उसका इम्पैक्ट फर्दर लाइफ पे क्या पड़ेगा, या उससे पर्सनालिटी कैसे बिल्डअप होगी, या अगर हम उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा पर्सनालिटी के ऊपर, या हम सोशलाइज होने नहीं दे रहे बच्चों को, या बच्चे इनिशिएटिव होते हैं जब बिल्कुल क्रॉलिंग वाली स्टेज आ रही होती है, टच कर रहे होते हैं, हम बार बार पकड़ रहे होते हैं उन्हें. ये जो सारी स्टेजेस होती हैं पर्सनालिटी यहीं से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. जहाँ पे हम ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं या केयरलेस शो करवा रहे होते हैं, ये दोनों स्टेजेस जौन सी होती हैं वो फिक्सेशन एक लेकर आती हैं, जो फिक्सेशन फर्दर लीड कर रही होती हैं, जो पर्सनालिटी को प्रॉपर डेवलप होने में हर्डल लेकर आ रही होती है. तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि छोटा बच्चा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब बड़ा होगा चलने फिरने लगेगा तब फोकस करेंगे, तब पर्सनालिटी बनने लगेगी, क्योंकि उसको समझ आना या जो हम कन्वे कर रहे होते हैं उसको तब समझ आना शुरू होगी. तो ये थोड़े से इश्यूज़ हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फर्दर जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स के साथ, तो उन्हें टैकल करने में, क्योंकि वो पूछते हैं, अब अवेयरनेस आना शुरू हो रही है तो लोग पूछते हैं कि कहाँ मसला आना शुरू हुआ, हमारी पेरेंटिंग स्टाइल में कहाँ इशू आना शुरू हुआ, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम उन्हें गाइड करते हैं. तो मैम बेसिकली किस एज में बच्चा समझना स्टार्ट हो जाता है चीज़ों को? ये कॉग्निटिव स्किल्स पे होता है, ये वेरिएशन होती है, ये हमारी ब्रेन डेवलपमेंट पे होती है, ये अल्लाह ने ही हमें दी है, ये गॉड गिफ्टेड होती है. जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना शुरू हो जाता है. पहले तो बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉलो फिर भी बाद में आती है, वो पहले बेसिक्स टेक्सचर टच से शुरू करता है. और टच से पहले भी हम देखते हैं ना, वो ग्रैबिंग और हर चीज़ मुंह में डालना शुरू कर देता है, तो वो उसका स्टार्ट हो चुका होता है अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस. उसकी एकोमोलेशन, ये एक मेमोरी की प्रोसेसिंग है जिसमें एक्सपीरियंसेस स्टोर हो रहे होते हैं. ये सारी बेसिस हैं, बेसिक बेसिस हैं, कॉग्निटिव स्किल्स हैं हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लीड करने के. मैम अब बेसिकली जो है वो पर्सनल ग्रोथ एरियाज़ क्या हैं मेन? हमारे पर्सनल ग्रोथ एरियाज़ जो उनसे मैं इसको वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं. अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें या फिर हम इसको प्रूवनली देखें या क्लिनिकली देखें, इसको कैटेगराइज किया गया हुआ है टाइप A, B, C, D के अंदर. और अगर ट्रेड्स में देखूं तो वो 16 हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कुछ और कहते हैं. लेकिन अगर मैं आम लोगों के लिए देखूं कि उन्हें समझ आए, तो हम इसमें देखते हैं कि मेंटल हमारी ग्रोथ क्या है, सोशल ग्रोथ हमारी क्या है, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, हमारी इमोशनल ग्रोथ क्या है, और हमारी सोशल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं. ये एरियाज़ हैं जिसको अगर हम डिटेल में फर्दर जाए तो वो हमें और एक्सप्लोर करते जाते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो हमारी रूटीन में लाइफ को टच करते हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं पर्सनालिटी की. तो मैम एग्जैक्टली पर्सनालिटी किस एज में डेवलप हो जाती है? कि इसमें जब हम कहते हैं, यूजुअली हमने पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि अब तो इसकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, अब तो जो इससे सीखना था सीख लिया है, अब एज नहीं है. अब एग्जैक्टली माई क्वेश्चन इज़ कि
کہاں پہ کس ایج میں پرسنالٹی کمپلیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ کچھ اسکول آف تھاٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ 18 ایئر میں پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ اس کے اپوزیشن میں آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک لائف ہے تب تک پرسنالٹی بنتی جاتی ہے. ان کے اوپینین یہ ہے کہ ود دا پیسیج آف ایکسپیرینسز، ہم جیسے ڈے بائی ڈے ایکسپیرینسز کرتے رہتے ہیں، ایکسپلور کرتے رہتے ہیں، ہماری پرسنالٹی میں ٹریٹس ایڈ آن ہوتے جاتے ہیں. تو میم اس میں جو امپورٹنٹ ڈائمینشنز ہیں واٹ آر دے؟ جی اسی میں ہی ڈائمینشنز آ جاتی ہیں کہ اگر تو ہماری اوپننس ہے بہت زیادہ، اوپننس مینس کہ ہماری انسائٹ ہے، تھاٹ فلنس ہے ہماری بہت اچھی ہے، تو ہمارے ایکسپیرینسز اسی حساب سے ہوں گے اور ہماری پرسنالٹی میں پازیٹیو ایڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر تو ہم سوشلائز بہت اچھے ہیں تو ہماری کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہوں گی، ہم فرینڈلی ہوں گے، ہم انیشیٹو لیں گے، ڈسکور کریں گے، ایڈونچرس ہوں گے، ڈیسیجن میکنگ ہوں گے. یہ ساری ڈیمینشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں پرسنالٹی میکنگ کے اندر. اور اس میں ایک ڈیمینشن ایسے بھی آتی ہے جس میں آپ تھوڑے سے نیگیٹو آ جاتے ہیں. جس طرح سے ہمارے اندر سیڈنس ہوتی ہے، موڈی ہو جاتے ہیں، ہم اسٹریس کو کوپ اپ کرنے کے بجائے ہم اریٹیبل ہو جاتے ہیں اور ہم سچویشن کے اوپر ڈیسیژن نہیں لے پاتے، فوراً سے اس کا رسپانس نیگیٹو میں دیتے ہیں، یا ہم لیڈرشپ میں اپنی ٹیم کو ویسے رسپونڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک نیگیٹو ویلیوز ہیں، اس کی بھی کوانٹٹی ہوتی ہے. یہ سب ڈائمینشنس پرسنالٹی کا پارٹ ہے اور اسی پارٹیشن میں انٹینسٹی ویریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یونیکنیس آتی ہے. تو پیرنٹس کا کس حد تک رول ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں؟ پیرنٹس کا رول اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک بچہ ہے، نیو بورن ہے، اس کے لیے سب سے پہلے جو رول پلے فیکٹرز آتے ہیں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں. مدر ہے، اس کے بعد رول پلے فگر جو ان سے وہ فادر ہیں. پھر اگر آپ جوائنٹ سسٹم میں ہیں تو آپ کے پاس کون سا کیئر ٹیکر سب سے زیادہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نیوکلیر فیملی میں ہیں تو 5 ایئر کے بعد آپ کا سوشل سراؤنڈنگ کون سی ہے. تو یہ سارا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. اور ٹیچرز، ہاں فرینڈس، بالکل ایسا ہی ہے. جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے، اس کی چھوٹی سی اگزامپل اس طرح سے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری پیرنٹنگ اسٹائل جو ہے وہ بہت اسٹیبل ہے، نہ بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہے، نہ بہت زیادہ فرینڈلی ہے. لیکن پرابلم کہاں پہ آئی؟ اگر آپ بہت زیادہ کنٹرولڈ اور پروٹیکٹیو ہو رہے ہیں تو بچہ بھی آپ کو اسی طرح سے رسپونڈ کرے گا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر بچہ اسکول جا رہا ہے، اس کا پیئر پریشر کیسا ہے، اس کی سوشل سراؤنڈنگ کیسی ہے، کیا وہ بھی اسی کانٹینٹ کے ساتھ ہی لائف اسپینڈ کر رہے ہیں؟ مطلب اس کی ڈیولپمنٹ بھی بالکل اسی کانٹینٹ کے ساتھ ہو رہی ہے یا ڈفرینٹ کانٹینٹ کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اگر تو ڈفرینٹ کانٹینٹ کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ چیزیں آ کے شیئر کرے گا. جب دو فرینڈز آپس میں چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ اپنا فیملی سراؤنڈنگ، پیرنٹنگ اسٹائل، ہر چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. پھر کمپیریزن آتا ہے اور بچہ اس ٹائم اس کی تھنکنگ بہت ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اسکلس بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں. اس ٹائم اسے جو اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے وہ اسے اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. جب وہ گھر آتا ہے اور آ کے ذرا ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے تو ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں یہ اس سے کہاں سے سیکھا. تو آف کورس ایک بہت بڑا رول پلے ہے فرینڈس کا اور ٹیچرس کا. لیکن ہم اگر ٹیچرس کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں پیرنٹس تو وہ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کو اس طرح سے پرسنالٹی کو گرو کرنا ہے. تو مینٹین کرنے میں یا پیئر پریشر کے بارے میں بتانے میں، ان کے فرینڈس کی پرسنالٹی میں ان کے بتانے میں، ان کی ہیبٹس کیا ہے، ان کے بیہیوز کیا ہیں، وہ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، وہ بتانے میں ہیلپ کرتے ہیں تاکہ جب بچہ گھر آتا ہے تو ہم انہیں لاجیکلی ریزننگ دے سکیں کہ آپ نے یہ چیزیں کیوں نہیں اڈاپٹ کرنی. ہمیں لگتا ہے کہ 18 ایئرس میں، 17 میں یا 15 ایئر میں ہی ہم لاجیکل ریزننگ دیں گے تو ہی بچہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر بچہ انسٹرکشن فالو کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ میری یہ وش ہے، تو آپ ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ نہیں کرنا تو اس کی ریزن کیا ہے. پر اس میں ایک چیز آتی ہے، وہ ہے کنٹینیوٹی کی.
کیا؟ کبھی وہ ریوارڈ سسٹم دے رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ پیار سے بچوں کو منع کرے ہوتے ہیں, کبھی وہ غصے سے منع کرے ہوتے ہیں, کبھی پیار سے, تو یہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. اس میں جب آپ لاجیکل ریزننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں نا تو بچہ نہیں مانتا, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یا تو مجھے اگر اب مجھے پیار سے منع کیا تو نیکسٹ ٹائم مجھے ڈانٹ پڑے گی, اور اگر اب ڈانٹ پڑ گئی ہے تو نیکسٹ ٹائم مجھے پیار سے منع کیا جائے گا. تو اس میں ریبیلیسنس آ جاتی ہے, بچہ سمجھ نہیں پاتا کہ نیکسٹ میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ پیٹرن اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے پیرنٹس کو. تو ایسے جو نیگیٹیو بیہیویئر جن بچوں کا ہو جاتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, تو اس میں پیرنٹس کو ایسا کیا کرنا چاہیے, ٹیچرس کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ بچوں کی پرسنالٹی پازیٹیولی ڈیولپ ہو؟ دیکھیں, جو نیگیٹیو بیہیویئرز آتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں. ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیرنٹس کی طرف سے کیا رسپانس ہے, اٹینشن کتنی مل رہی ہے, اور دوسرا اگر کسی بچے کا بیہیویئر نیگیٹیو ہے تو اس کا برتھ آرڈر کیا ہے, مطلب کہ اس کا رینک سبلنگس میں کون سے نمبر کا ہے. اگر اس کی کوئی اٹینشن اس کو نہیں ملی ہے تو وہ کمپیریزن لے کر آئے گا کہ میرے سے بڑے والے کو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا اور میرے سے چھوٹے والے کو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا, تو وائی می. تو وہ جو وائی می پہ جب وہ کوسچن کرتا ہے اور اس کے رسپانسز اس کو ویسے نہیں ملتے ریزننگ کے ساتھ یا اس کی مینٹل ایبلٹی کے ساتھ نہیں ملتے, تب پرابلم ارائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ نیگیٹو بیہیو صرف اٹینشن لینے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے نیگیٹو بیہیو میں زیادہ تر اگر اسکول میں جائیں گے تو بلنگ آئے گی, یا بلنگ آئے گی یا مارکس نہیں ہوں گے, یہ دونوں چیزیں آئیں گی. اگر مارکس نہیں ہے, تھرڈ چیز اس کی ہوگی کہ وہ رسپونڈ نہیں کرے گا. یہ تینوں چیزوں میں اٹینشن اٹریکٹ ہوتی ہے. آپ لیتے ہیں, ٹیچرس کی لیتے ہیں, بقایا سراؤنڈنگ کی لے رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کی لے رہے ہوتے ہیں, وہ صرف اٹینشن سیک کر رہا ہوتا ہے. تو ہم اس سب سینیریو میں فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں لیک آف اٹینشن آ رہی ہے, اور ہم نے کہاں ریزننگ کے ساتھ ایسی سچویشن بنانی ہے کہ ہم اس کے اندر انٹروڈیوس بھی کریں اس اٹینشن کو, اور اس کی مینٹل ایبلٹیز کو دوبارہ سے رینیو کرنا اسٹارٹ کریں, کیونکہ ابھی وہ بچہ ہے. میم, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں ان کے بچوں میں یہ بہت زیادہ ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی زیادہ لاڈلا ہوتا ہے, جیسے چھوٹے بچے ہو گئے. تو اس سینیریو میں پیرنٹس آئی تھنک اتنا زیادہ نہیں کیئر کرتے. اس سینیریو میں میرے پاس جب کیسز آتے ہیں تو ہم بیسیکلی گائیڈ لائن کیا کرتے ہیں, اب ظاہری بات ہے ہم کچھ اور تو ان کو پریکاشنری میجرمنٹس نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارا کلچر کچھ پاکستانی ایسا ہے. تو ہم انہیں یہ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ فرسٹ 2 بیبیز آپ نے ان کے اوپر اپنی فل اٹینشن دی ہے, تو اب آپ انہیں پریپیئر کریں کہ نیکسٹ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. کیونکہ اب پیرنٹس تو ہر بیبی کو فل اٹینشن یا بچے کو فل اٹینشن نہیں دے سکتے ہر اسٹیج پر آ کے. تو فرسٹ جو بیبی ہے اسی نے, یہ بچہ جو سا ہے یا گھر کا جو بڑا ہو چکا ہے وہی ہی لے کے چل رہا ہوتا ہے. اٹس اے واسٹ ٹاپک, ہم اس پہ چاہیں تو ہم بہت زیادہ بول سکتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں دوبارہ جوائن کریں اور اس پہ آپ ہمیں اور بہت کچھ بتائیں, کیونکہ ہیومن پرسنالٹی از اے ویری واسٹ ٹاپک. یس, تو ہم اس پہ پھر بات کریں گے. میم, تھینک یو سو مچ, تھینکس فار کمنگ, اٹ واز لولی ہیونگ یو ہیئر. تھینک یو واچنگ اس اینڈ سی یو ان نیکسٹ ایپیسوڈ. انشاءاللہ دیکھتے رہیے ریڈ میڈیا سرکل. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.